اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ابھی ہم آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی چند آیات کا درس پیش کریں گے۔ سورہ بقرہ دراصل مدنی سورہ ہے، حالانکہ اس میں وہ آیات بھی شامل ہیں جو سود کے تعلق سے ہیں، جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں نازل ہوئیں، لیکن مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اسی سورہ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ اس کو اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ اس میں گائے کے نام پر بحث کی گئی ہو، بلکہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ یہ بہت اہم سورہ ہے، اس میں بہت سے مختلف عنوانات پر اور بہت سی باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، تو ہم مختصراً اس کی تشریح بیان کریں گے، آپ لوگ غور سے سماعت فرمائیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن مجید کی بعض صورتوں میں اس طریقے کے حروف پائے جاتے ہیں۔ مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ اس طرح کے حروف سے واقف تھے، اور وہاں کے شعراء حضرات ایسے حروف کا استعمال اپنی شاعری میں کرتے تھے، لیکن اس کا صحیح مطلب کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ان کا مطلب نہ جاننے سے اس قرآن مجید سے ہدایت پانے میں کوئی بھی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کے تعلق سے کبھی نہیں پوچھا، اور اللہ تعالیٰ انسانی فطرت سے واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید بالکل عین انسان کی فطرت پر اور اس کے جو سمجھ میں آتا ہے، اس کی جو اس وقت کی جو تہذیب تھی، اس وقت کی جو سوچ تھی، اس وقت کی جو حالات و واقعات تھے، ان کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور اپنے احکامات ان تک بھیجے، اور انہی کی زبان میں یہ قرآن مجید نازل ہوا، یعنی عربی زبان میں۔ فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کانفیڈنس بھری کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ کوئی یہ شک کر سکے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کا تم تک پہنچا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش باقی ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ خود قرآن مجید کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ہدایت ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس میں ہدایت کن لوگوں کے لیے، کون لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا صفات ہوتی ہیں، ان کی کیا کوالٹی ہوتی ہیں جو لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا ھدی للمتقین، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو ڈر جائے، جو پرہیزگار ہو، جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر رکھتا ہو، جو ہدایت کا طلبگار ہو، ان لوگوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے۔ اور جو لوگ ہدایت کے طلبگار نہیں ہیں، جو ہدایت ہی نہیں چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اور فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ ہے،
قیامت قائم ہوگی، اس کے فرشتے ہیں، اور ایک دن انسان مر کر اپنے رب کے حضور پیش ہوگا، ان تمام باتوں پر انسان جو ایمان رکھتا ہے وہ شخص اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ دوسری جو کوالٹی بتائی، دوسری صفت بتائی قرآن سے ہدایت پانے والوں کی، کہ ایک تو وہ شخص جو ڈر جائے، جو متقی ہو، اور دوسرا وہ غیب پر ایمان رکھتا ہو، اور پھر آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہو۔ یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، آخرت پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، فرشتوں پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، ان تمام باتوں پر ایمان کا جو پریکٹیکل نمونہ تم کو پیش کرنا ہے وہ نماز کی شکل میں پیش کرنا ہے۔ انسان اپنی زبان سے تو کہہ سکتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو مانتا ہوں، لیکن اس کا عمل اس کے برخلاف ہے، بالکل مختلف ہے، تو گویا کہ وہ اپنے دعوے ایمان میں جھوٹا ہے۔ وہ سچا سب ثابت ہوگا جب وہ پریکٹیکلی ثابت کرے کہ میں جو باتیں مان رہا ہوں، جن باتوں کو میں تسلیم کر رہا ہوں، اس پر میں عمل بھی پیرا ہوں۔ تو اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرے، اور احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال کرے گا، یعنی جس شخص کی نمازیں پوری ہوں گی قیامت کے دن وہ شخص بچ جائے گا، اور جو نمازوں میں کوتا رہا ہوگا، جس کی نمازیں ہی نہیں ہوں گی اور جس نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، کبھی پڑھ بھی ہوگی کبھی نہ بھی پڑھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی کے جو اعمال ہیں ان کو بھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں 0 سے ملٹیپلائی کر دے گا، ان کی بھی پھر کوئی قدر و اہمیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں۔ جب تم نے اس جو بنیادی ستون ہے، وہ ایمان لانے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے جو 5 چیزیں ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں جو بنیادی ستون ہے توحید کے بعد وہ نماز ہے۔ اگر تم نماز میں ہی کوتا ہوگے تو پھر باقی کوئی عمارت اگر 5 استمبوں پر کھڑی ہے اور اس کا جو استمب ایک ہٹا دیا جائے تو وہ عمارت جو ہے یا تو گر جائے گی یا پھر کمزور ہو جائے گی۔ تو یہ مین استمب ہے جس پر اسلام کی عمارت، تمہارے ایمان کی عمارت ٹکی ہوئی ہے۔ تو اگر تم نے نماز قائم نہیں کی تو گویا کہ تم اپنے دعوے ایمان میں جھوٹے ہو، تم صرف اور صرف زبانی دعوے کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور صرف نماز پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے، اس کے بعد جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن مجید سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ متقی لوگ، وہ پرہیزگار لوگ، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مال خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑی ایمان کی علامت ہے۔ مال وہی شخص خرچ کرے گا جس کا ایمان آخرت پر پختہ ہوگا، جو جانتا ہوگا کہ یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کا سوال اللہ تعالیٰ مجھ سے کرے گا، اور اس کو جب میں راہ خدا میں خرچ کروں گا تو مرنے کے بعد جب میں حشر کے میدان میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوں گا تو یہ نیکیاں جو ہیں جو مال کی شکل میں نے جمع کی خرچ کر راہ خدا میں، وہ کل قیامت کے دن میرے نام اعمال میں ہوں گی، میرے پلے میں ہوں گی، اور یہ میری نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ یہ کیفیت بھی انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوشیدہ کر دیا، یعنی کہ پرانا کر دیا، یا راہ خدا میں خرچ کر کے اسٹور کر لیا، باقی تو تیرے وارثوں کا مال ہے۔ یعنی کہ تیرا اصل مال تو وہی ہے جو تو نے کھا پی لیا، پہن لیا اور راہ خدا میں خرچ کر کر آخرت کے لیے اسٹور کر لیا، جمع کر لیا، باقی تو تیرے مرنے کے بعد تیرے ورثہ، تیرے وارثین جو ہوں گے وہ اس مال سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ اصل بات یہ ہے
کہ اس قرآن مجید میں جو آگے ہدایات آنے والی ہیں ان ہدایات کا پر پابند ہونے کے لیے، ان ہدایات کے مطابق چلنے کے لیے انسان کے اندر سب سے پہلے یہ صفات ہونا ضروری ہے، تبھی وہ اس قرآن مجید سے جو ہے استفادہ کر سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سے اسے ہدایت نصیب ہو سکتی ہے۔ تو جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، جو اگلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اس قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو وہ اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئی یعنی کہ تورات، انجیل، زبور، ان کتابوں پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں جو پہلے سے نازل شدہ ہیں، ان سب پر ایمان، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور مرنے کی بعد کی زندگی پر بھی ان کا یقین ہے کہ ایک دن مر کر ہم اپنے رب کے حضور جائیں گے، اور وہ یہ ساری دنیا کی زندگی جو ہم گزار کے جا رہے ہیں اس کے ایک ایک پل کا حساب ہم کو اپنے رب کے حضور پیش کرنا ہے۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ہے امپورٹنٹ اور کانٹے کی بات، یعنی کہ جو اوپر جو باتیں بتائی گئیں کہ رب سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اس قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالتے ہیں، اور اس سے پہلے جو کتابیں جن پیغمبروں پر نازل ہوئی ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہی لوگ صراط مستقیم پر ہیں، یہی سیدھے راستے پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اصل کامیابی یہی ہے، یہی کامیاب ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اور ان کے علاوہ جو لوگ بھی اس دن جائیں گے اس کے برخلاف کام کر کے جائیں گے وہ ناکامیاب ہوں گے، نامراد ہوں گے، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ باتیں کہنے میں اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے، ہمیں ہمارے نیک کاموں کا عذر دے اور ہماری برائیوں سے درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔